الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے اس غرض سے کہ انسان کی تمام تر کامیابی اور فلاح حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، اور سارے حضرات صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ تصوف کے جتنے طریقے ہیں، جتنے سلسلے ہیں اور جتنے اعمال ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل، اسہل، اکمل طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے کہ اپنے سارے شعبہ زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اپنے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو بس ساری کامیابی اس میں ہے. اور اسہل اس لیے ہے کہ سارے دین اور ساری تصوف اور تزکیے کا حاصل ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا اسہل ترین راستہ اتباع سنت ہے. اس لیے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بن جاؤ گے. اور جو کوئی محب ہوتا ہے کسی کا، تو وہ محبوب کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب محبوب بن گیا بندہ اتباع سنت کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس لیے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرمائی، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ کون سی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، کون سی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا. جہاں نہیں ہو رہا ہو تو وہاں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچائے. تو اس لیے یہ کتاب شروع کی تھی میں نے، اور اس کتاب کا آغاز حضرت والا نے اس مشہور حدیث سے کیا ہے
جس سے خود امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز کیا اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ایک مثال سے فرمائی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے سمجھی جائے گی، اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اور اگر کوئی ہجرت کرے اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن میں جا کر آباد ہو، دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو، اور ہجرت کرنے کا مقصد کوئی دنیا حاصل کرنا ہو، مال کمانا، دولت کمانا، ملازمت کرنا، جیسے کہ آج کل لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ملازمتوں کے لیے۔ اب امرأۃ یتزوجها، یا اس وجہ سے ہجرت کرے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، اس کے لیے دوسرے شہر میں جانا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف سمجھی جائے گی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کی طرف سے نکاح کے لیے ہجرت کرے، تو بعض روایات میں آیا ہے کہ شروع میں جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان آباد تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، تو مکے کے مسلمانوں پر بھی واجب کیا گیا تھا کہ جس میں استطاعت ہو وہ ہجرت کر کے جائے مدینہ منورہ، یہ فرض کیا گیا تھا۔ اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا بلا وجہ بلا عذر، تو اس کو بہت شدید گناہگار سمجھا جاتا تھا، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اس سے مواخذہ ہوتا تھا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ اسی وقت ایک صحابی تھے وہ وہاں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور ان کا ارادہ ہوا ایک خاتون سے نکاح کرنے کا جو مدینہ منورہ میں تھی۔ تو خاتون نے، پہلے تو ان کا ہجرت کا کچھ ارادہ نہیں تھا، لیکن جب خاتون سے نکاح کا پیغام دیا تو خاتون نے یہ کہا کہ میں یہ اس وقت نکاح کروں گی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ تو اس خاتون کے اس اصرار کی وجہ سے اور اس کی شرط کی وجہ سے کہ یہاں مدینہ منورہ آئیں، وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ان صاحب کو مہاجر ام قیس لوگ کہا کرتے تھے۔ ام قیس اس خاتون کا نام تھا جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہجرت کرو گے تو نکاح کروں گی، تو اس لیے صحابہ کرام ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے، یہ جیسے مذاق میں کسی سے یا ظرافت میں کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر ہیں ام قیس کے، کہ ام قیس سے نکاح کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی، لہذا وہ مہاجر ام قیس کہلائے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو عورت کے نکاح کا تذکرہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عجیب سنت تھی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات علم میں آئی کہ فلاں شخص نے ایسا کام کیا ہے جو اچھا نہیں ہے،
غلط ہے اور اس پر مجمع میں تنبیہ کرنی ہو، اگر خلوت میں تنہائی میں موقع مل جائے تنبیہ کرنے کا، تب تو براہ راست اس سے فرما دیتے تھے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات ایسی ہو جو سارے لوگوں تک پہنچانی ہو اور مجمع کے اندر اس کا تذکرہ کرنا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص شخص کا نام نہیں لیتے تھے، نہ اس خاص شخص کے واقعے کی طرف صراحت فرماتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح خطاب کرتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا، یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ سنت تھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اس شخص کو شرمندگی نہ ہو، اس شخص کو مجمع کے اندر ذلیل نہ کیا جائے، اس کو ذلت سے بچانے کے لیے مجمع کے اندر اس سے اس طرح خطاب نہیں فرماتے تھے، نہ مجمع کے اندر اس طرح بات کرتے تھے جس سے اس شخص کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے اور اپنی وہ ذلت محسوس کرے، اپنی تحقیر محسوس کرے۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بھائی مجمع کا نے کہا دیا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، بعض لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ کہہ کر مسئلہ بتا دیتے تھے، تنبیہ بھی ہو جاتی تھی اور کسی کی تذلیل بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کی کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہو اور اس کو سمجھانا ہو کہ فلاں کام غلط ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ اپنی تذلیل محسوس کرے۔ مجمع کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، مجمع کے اندر اس کی غلطی پر متنبہ کر دیا، جس سے اس کو اس کی دل آزاری ہوئی یا اس کو برا لگا، اس کی تذلیل ہوئی، اس کو ذلت اٹھانی پڑی، تو یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے اسی سے کہنا ہے تو تنہائی میں کہے، اور تنہائی میں بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلسوزی کے ساتھ کہے، یہ نہیں کہ بلا کر ڈانٹنا شروع کر دیا، اور اسی طرح مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے مواعظ میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جیسے اگر کسی شخص کے جسم پر، اس کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی عیب ہے، تو آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں عیب ہے یا فلاں داغ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے کے اندر کا کوئی غلطی ہے، اس کے اندر کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ تو حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ یہاں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، اس کے اندر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ اسی شخص کو بتاتا ہے جس کے اندر عیب ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے چہرے پر یہ خرابی ہے۔ دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا، وہ آئینہ دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ بھائی فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ اسی طرح مومن بھی جب کسی کے اندر عیب دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، تو اس کا کام یہ ہے کہ خود اسی کو بتائے اور دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یہ بات پیش آتی ہے، کبھی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات ناگوار ہوتی ہے یا غلط محسوس ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو محبت سے تنہائی میں سمجھایا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں جو حاکم ہے، سلطان، صاحب اقتدار، حاکم، اس کے بارے میں بھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی کوئی غلطی تمہیں دیکھی ہے یا اس کو متنبع کرنا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ فلا یبدی لہ علانیۃ، مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرو کہ تمہارے اندر فلاں غلطی ہے، ولیأخذ بیدہ، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کرو۔ یہ عام اصول رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں عام طور سے بڑی ہم لوگوں سے غفلت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلتا ہے۔ اور مجمع میں بھی اگر کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس وجہ سے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس غلطی پر عام لوگوں کو متنبع کرنا ہے کہ وہ بھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ بھئی نام نہ لو کسی کا، یہ کہہ دو کہ ما بالو اقوام یفعلون کذا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہو۔ تذلیل کرنا پیش نظر نہیں ہے، اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے، اس پر رحم آنا چاہیے کہ یہ غلطی میں مبتلا ہے، نہ یہ کہ اس پر غصہ کرنا شروع کر دو۔ جو کسی غلطی میں یا عیب میں ہے شرعی دینی اعتبار سے، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تم بیمار کیوں ہوئے، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، بیمار پر رحم کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی غلطی میں، گمراہی میں، غلط عمل میں مبتلا ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے اور برادرانہ انداز میں محبت کے ساتھ اس کو متنبع کرنا چاہیے، تنہائی میں نہ کہ مجمع۔ اور مجمع میں اگر ضرورت پیش آئے، جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی غلطی جو ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے دوسروں کے گمراہ ہونے کا، تو مجمع میں بھی ضرورت پیش آتی ہے اس کی گمراہی بتانے کی۔ اس میں حتی الامکان طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا نام لیے بغیر مسئلہ بتا دیا جائے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ مصلحت، دینی مصلحت کی خاطر نام بھی لینا پڑتا ہے، تب بھی انسان کو شرافت کی حدود میں اور ہمدردی کے ساتھ اور دلسوزی کے ساتھ سمجھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ لیکن اصل جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اس کو بعض حضرات نے دین کا ایک ثلث قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، نصف دین ہے، کیونکہ نصف دین جو ہے وہ عمل ہے اور نصف نیت ہے۔ تو نیت کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت کرے گا تو عمل کا ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ اب یہاں ذرا ایک بات تو پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث تو یہ عام طور سے بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن بعض لوگ اس کا بالکل غلط مطلب سمجھ کر غلط جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز کام کیا جو درست کام نہیں ہے، اس کی تعویل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری نیت تو ٹھیک تھی، غلط کام کیا، ناجائز کام کیا، شریعت کے خلاف کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار تو نیت پر ہے، لہذا چاہے ہمارا عمل ہمارا خراب ہو لیکن نیت ہماری درست۔ کوئی آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بتا دیں بھائی طریقہ صحیح ہے، ارے میاں سب اللہ میاں قبول کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کچھ ضرورت نہیں ہے، زیادہ تدقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو بعض لوگ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ غلط کام کی تعویل میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک تھی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ
غلط کام صحیح نیت سے کبھی صحیح نہیں ہوتا. جو کام غلط ہے، ناجائز ہے، وہ ناجائز ہی رہے گا، چاہے کتنی اچھی نیت سے کیا جائے. کوئی آدمی چوری کرے کسی کی اور نیت یہ ہو کہ جو چوری سے میرے پاس پیسے آئیں گے وہ میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، تو نیت تو بڑی اچھی ہے صدقہ کرنے کی، لیکن عمل غلط ہے. تو اس اچھی نیت کی وجہ سے چوری حلال نہیں ہو جائے گی، جائز نہیں ہو جائے گی. اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا کہ اس وجہ سے کہ نیت صحیح تھی وہ چوری بھی درست ہو گئی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ اعمال کا لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال وہ ہیں جو شریعت جن کو عمل معتبر مانے، وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط عمل صحیح نیت سے صحیح ہو جاتا ہے. ہاں البتہ جو مقصود ہے وہ دو باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. تو وہی در حقیقت مقصود ہے اس حدیث پاک کا. ایک یہ کہ عبادت کا عمل، جو چیز عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا اور اس پر اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک صحیح نیت سے نہ کیا جائے. یعنی اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر، خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ معتبر نہیں. اگر عبادت کا کام ہے لیکن نیت کچھ اور ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں اجر کا سبب نہیں بنتا. نماز پڑھی لیکن دکھاوے کے لیے پڑھی، صدقہ دیا دکھاوے کے لیے دیا، تو یہ دکھاوے کی وجہ سے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بیکار ہو گیا اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملا، بلکہ دکھاوے کی جب نیت کی تو الٹا گناہ ہوا. تو عبادت کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص رضا جوئی نہ ہو، اس وقت تک اس پر اجر و ثواب نہیں مرتب ہوتا. آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن اللہ کے لیے کرے تو وہ کارآمد ہے، اور بہت زیادہ عمل کرے اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو بھائی یہ بڑا کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا کہ ہر عبادت میں اخلاص کامل ہونا چاہیے، لیکن عملاً اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شوائب اور کیا کیا شیطان کے وساوس اور دسائس کام کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے دوران بھی، نماز پڑھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پتہ نہیں کس کس کا خیال آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب نماز کو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو خالص اپنے لیے بنا لیجیے، اس میں کوئی شائبہ نفس کا، شیطان کا شامل نہ ہو. دعا کر کے جائیں. اور اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو خطرناک معاملہ ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کا ہے، جن کو کچھ علم کی خدمت کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایسے علم کے کام میں لگا دیا ہے، درس و تدریس ہے، خطابت ہے، وعظ ہے، تصنیف ہے، فتویٰ ہے، یہ ان کاموں میں لگا دیا تو اس میں شیطان سب سے زیادہ راہ مارتا ہے اور انسان کا نفس سب سے زیادہ انسان کو مبتلا کرتا ہے. کیونکہ جب آدمی کوئی علم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تعریف پیدا کرتا ہے. فلاں نے بڑے عالمانہ کام کیا ہے، فلاں نے بڑا عالمانہ خطاب کیا ہے، بڑی عالمانہ تصنیف کی ہے،
بڑا عالمانہ فتویٰ لکھا ہے، بڑا اچھا مدرس ہے، بہترین طریقے سے پڑھایا ہے وغیرہ۔ اب شیطان دل میں یہ خیالات ڈال دیتا ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں تو ایسا پڑھاؤں کہ واہ واہ ہو جائے، اور واز کہوں تو ایسا کہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تعریف میں رطب اللسان ہوں، کوئی تحریر لکھوں تو ایسی لکھوں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اب یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا علم کے راستے سے، تدریس کے راستے سے، تصنیف کے راستے سے، فتویٰ کے راستے سے، کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری تعریف ہو، لوگ مجھے بڑا علامہ سمجھیں، تو سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا، سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا۔ یہ اس وقت کارآمد ہے، یہ سب اعمال اس وقت کارآمد ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اس میں کوئی شہرت کا، اس میں لوگوں کی تعریف کا کوئی شائبہ نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے۔ اب یہ بڑا زبردست امتحان ہے ہم جیسے طالب علموں کا، جس میں بکثرت انسان جو ہے وہ گڑھے میں جا گرتا ہے، ریاکاری کے، حب جاہ کے، حب شہرت کے، حب مال کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے شیطان۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا استحضار کرنے کی ضرورت۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب کا آغاز اس سے کیا، پڑھنے پڑھانے تو جا رہے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ آیا وہ نیت تمہاری درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ہر وقت انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور مقصد سے کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں احیاء العلوم میں اخلاص کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں خطبے میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی قرار دیا ہے، واللہ عالم، کہ الناس کلہم حلقہ الا العالمون والعالمون کلہم حلقہ الا العاملون والعاملون کلہم حلقہ الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم، کہ جتنے بھی انسان ہیں سب برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوں، یعنی ضروری علم جتنا انسان کو مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے۔ والعالمون کلہم حلقہ، اور علم رکھنے والے سب کے سب برباد ہونے والے ہیں، الا العاملون، مگر وہ جو علم پر عمل کرنے والے ہوں۔ والعاملون کلہم حلقہ، اور عمل کرنے والے سب برباد ہونے والے ہیں، الا المخلصون، سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص لوگ جو ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان راہ مار دے اور ان کے اخلاص کو خراب کر کے غلط نیتیں ان کے اندر پیدا کر دے۔ تو عام طور سے جو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ بچائے انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے والی چیز ہے اگر یہ اخلاص ختم ہو جائے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اخلاص ایسی چیز ہے جو مکمل اخلاص، جو مجاہدات کے بعد سب سے آخر میں حاصل ہوتی ہے۔ آدمی مجاہدہ کرتا رہتا ہے، حقیقی اخلاص جو ہے وہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کے بعد حاصل ہوتا ہے، آخر میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا اصل راستہ جو ہے وہ مخلصین کی صحبت ہے۔ اس بات کا استحضار کہ ریاکاری کی کتنی خراب چیز ہے، حب جاہ کتنی خراب چیز ہے، حب مال کتنی خراب چیز ہے، اس کا استحضار اور مخلصین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے یہ۔
اللہ اکبر کبیر. جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے طریقے کو دیکھتا ہے اور ان کے ہاں رگڑے کھاتا ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ یہ لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، رگڑے کھاتا ہے. یعنی وہ بعض اوقات اس کو مجاہدات کراتے ہیں، تو ان مجاہدات کے نتیجے میں پھر یہ جو جذبے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور اخلاص کا جذبہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو بھائی اس کو ہمیشہ اپنا فکر کا ایک مرکز رکھنا چاہیے کہ آیا میں کام جو کر رہا ہوں واقعی اخلاص کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں. جائزہ لیتے رہو کہ اگر فرض کرو میں یہ کام کروں، تعریف کوئی بندہ نہ کرے، میری کوئی بندہ میری تعریف نہ کرے، پھر بھی کروں گا، پھر بھی خوش ہوں گا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، تب تو کرو اس کو. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ بھائی کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے اور میری شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، اس غرض سے کر رہا ہوں، تو اللہ بچائے یہ راستہ جو ہے شیطان کا راستہ ہے، ہلاکت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچا دے اپنی رحمت سے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ دہلی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے تھے. تو وعظ کافی لمبا ہوتا تھا حضرت کا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جتنی دیر کا بھی ہوتا ہو. جب وعظ ختم کر چکے تو مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو ایک دیہاتی بیچارہ وہ بھاگتا ہوا اس طرح آیا کہ سانس چڑھا ہوا تھا اس کا، اور وہ حضرت اتر رہے تھے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسجد سے نیچے اتر رہے ہیں تو مولانا ہی سب سے آگے تھے. مولانا سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل کا وعظ ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا. کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا وعظ سننے کے لیے آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے، کس دیہات سے، پتہ نہیں کتنا بڑا فاصلہ طے کر کے مشقت اٹھا کے یہاں پہنچا تھا، افسوس ہے کہ ختم ہو گیا، میں شریک نہیں ہوتا تھا. تو مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کچھ غم نہ کرو، میرا نام ہی اسماعیل ہے، میں ابھی بیٹھ جاؤ یہاں، میں تمہیں سنا دیتا ہوں میں نے وعظ میں کیا کہا تھا. اور وہاں پر لے کے بیٹھ گئے سیڑھیوں پر، اور وعظ میں جو بات کہی تھی وہ اس کو سنا دی. وہ جتنا پتہ نہیں کتنا لمبا وعظ ہوگا وہ اس ایک آدمی کے سامنے دہرا دیا. تو کسی نے بعد میں جب حضرت کی یہ بات دیکھی تو پوچھا، کہا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا کا پورا واز دہرا دیا آپ نے، ایک آدمی کی خاطر. تو اس پر جواب دیا حضرت شاہ صاحب نے، جواب یہ دیا کہ ارے بھائی کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اور اب بھی ایک ہی کے لیے کہا، میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے، مجمع تھا سامنے یا ایک آدمی بیٹھا تھا، میں تو ایک ہی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، اسی کے لیے، اسی کی رضا جوئی تھی، مقصود تھی، اسی کی خوشنودی مقصود تھی. تو وہ وہاں مقصود تھی تو یہاں بھی مقصود ہے. یہ مقام ہے اخلاص کا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مقام، یہ مقام ہوتا. بات کیا ہے، ذرا سا اس طرف توجہ کرتے رہنا چاہیے. ہم سب مبتلا ہیں اس میں بھائی، خاص طور سے علم سے تعلق رکھنے والے سب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ استحضار کرتا رہے آدمی تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کیا استحضار؟ استحضار یہ کرتا رہے کہ چلو میں اگر کوئی ایسا کام کروں جس سے میری شہرت ہو جائے، لوگ میری تعریف کرنے لگیں، سب تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب میں قبر میں جاؤں گا اور میرے قبر میں جانے کے بعد لوگ تو میرے اوپر مضامین لکھ رہے ہوں اور میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہوں اور ہر طرف سے میرے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسا رہے ہوں اور اندر میری پٹائی ہو رہی ہو
اللہ بچائے، تو ان کی تعریف مجھے کیا کام آئے گی؟ کسی وقت بھی یہ آنکھ بند ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی میں قبر میں پہنچ سکتا ہوں، کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ سب تعریف کرتے رہے میری، اور اندر جا کر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا کہ جب عالم پیش ہوا تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا لے کر آئے ہو، تو اس نے کہا کہ جی میں نے علم کا فلاں فلاں کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو سارا کام تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، فقد قیل، تو وہ تمہارا مقصد حاصل ہو گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی تمہاری، اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ یہ تصور، یہ استحضار کہ یہ تعریف، ارے یہ جو مخلوق کی تعریف اور مذمت ہے نا، یہ بالکل ناپائیدار چیز ہے۔ آج تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کل اگر ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے تو یہی تمہاری مذمت شروع کر دیں گے۔ نہ ان کی تعریف کا بھروسہ، نہ ان کی مذمت کا اور برائی کا بھروسہ۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو قطع نظر کر کے یہ دیکھو کہ کس کے پاس جانا ہے، کس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، کون ہے جو اس عمل کی قدر کرے گا اور اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کی فکر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ تو پھر اخلاص، تو انما الاعمال بالنیات، جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی نیت نہ ہو وہ بیکار ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ الٹے موجب وبال ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مباح کام ہیں، جائز کام، ان میں بھی اگر اچھی نیت کرنے کا اہتمام کر لو تو سارے مباح کام ثواب کے کام بن جائیں گے۔ یہ کیمیا ہے جو مٹی کو سونا بنانے والی، کہ ایک کام تھا جو حقیقت میں عبادت نہیں تھا، مباح کام تھا، جائز کام تھا، کوئی اجر کا ثواب کا کام نہیں تھا، عبادت نہیں تھی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر نیت کر لی اچھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی اور اتباع سنت کی نیت کر لی، تو وہ جائز کام، مباح کام جو عبادت نہیں تھا، اس اچھی نیت سے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، تفریح کرنا، جتنے بھی جائز اور مباح کام ہیں ان سب میں اچھی نیت کر لینے سے وہ اجر و ثواب کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی کام کرو تو اس میں کوشش کرو اتباع سنت کی نیت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، کھاتے تھے تو اس طرح کھاتے تھے، میں اسی طرح کھاؤں گا، اتباع سنت، اس طرح سوتے تھے میں اسی طرح سوؤں گا، اس طرح باتیں کرتے تھے میں بھی اسی طرح باتیں کروں گا، اس طرح آپ بچوں سے محبت فرماتے تھے میں بھی بچوں سے محبت کروں گا، اس طرح گھر والوں کا خیال رکھتے تھے میں بھی خیال رکھوں گا، اس طرح گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے میں بھی بٹاؤں گا۔ ان نیتوں سے جو جائز اور حلال اور مباح کام تھے، فی نفسی عبادت نہیں تھے، وہ بھی عبادت انما الاعمال بالنیات کے ذریعے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو نیتیں درست کرو۔ اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا سا کام بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نیت اور بزرگوں کی صحبت سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کو وہ موڑ دیتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں۔ زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ وسلم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، میں بچہ تھا اور
حضرت حج کو تشریف لے گئے، تو وہاں سے جب تشریف لائے تو میرے لیے پہلی بار گھڑی لے کر آئے. اس سے پہلے کبھی گھڑی استعمال نہیں کی تھی. گھڑی لے کر آئے ہیں تو مجھے گھڑی عطا فرمائی. میں بہت خوش ہوا. پہلے ہی بچپن میں اس سے پہلے گھڑی استعمال ہی نہیں کی تھی، کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی کہ میرے ہاتھ پہ بھی گھڑی آ سکتی ہے. تو بہت خوشی ہوئی، میں خوش ہو رہا تھا. تو حضرت والد صاحب نے اسی وقت مجھ سے فرمایا کہ یہ گھڑی پہنو اور نیت یہ کرو کہ اس سے نمازوں کے اوقات معلوم کروں گا. گھڑی سے نمازوں کے اوقات معلوم کروں گا، اس لیے گھڑی پہنوں گا تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. تو گھڑی دے دی اور اس طرف تو وہ متوجہ فرما دیا. اب یہ ہے کہ جو بزرگوں سے ویسے ہی لے لیتے، گھڑی پہن لیتے، ایک ایسی چیز ہے جو مباح ہے، کوئی ناجائز کام نہیں تھا، حلال کام ہے، مباح کام تھا، لیکن پہن لیتے غفلت کے عالم میں. لیکن متوجہ فرما دیا کہ نیت یہ کرو کہ نماز کی. تو اب یہ گھڑی پہننا بھی عبادت ہو گیا، گھڑی دیکھنا بھی عبادت ہو گیا کہ اس سے پتہ چل جائے کہ بھائی نماز کے وقت میں کتنی دیر باقی ہے. تو یہ بزرگوں کی صحبت سے، ان کے ساتھ رہنے سے وہ زاویہ نگاہ کو بدل دیتے ہیں، زاویہ نگاہ کو عبادت کی طرف، اتباع سنت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا. تو اللہ تبارک و تعالی اس صحبت کے ذریعے یہ چیز حاصل یہ عطا فرماتے ہیں. اور جہاں صحبت میسر نہ ہو تو کم از کم بزرگوں کے واقعات، ان کے حالات، ان کے ملفوظات، یہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا شبیہ صاحب تھانوی کو خط لکھا پہلی بار. تو حضرت نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا اور ساتھ میں یہ لکھا کہ تم اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. خط بہتر بنانے میں، خوش خط لکھنے میں نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، آرام سے پڑھ سکیں. اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. یعنی صوفی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر مباح کام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کسی ثواب کی نیت کر لے. تو یہ ہے کہ خط میں اچھا کروں گا، پڑھنے والے کو خوشی ہوگی یا سہولت ہوگی، اس لیے سے رکھو گے تو اچھے خوش خط لکھنے میں بھی ثواب ملے گا تمہیں. اپنے گھر کو صاف رکھو، گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف رکھو، تاکہ اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو. اس نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا، وہ عبادت بن جائے گی. کوئی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا تو اس نیت سے کرو کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماطۃ الاذی عن الطریق کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، تو اس پر ثواب ملے گا. تو غرض کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جو اچھی نیت سے اجر و ثواب کا سبب اور عبادت نہ بن جائے. تو دو باتیں بھائی حاصل ہوئیں. ایک یہ کہ جتنی عبادات ہیں، اور عبادات میں تمام علمی، تدریسی، تصنیفی، وعظ کی خدمات بھی شامل ہیں، ان میں اہتمام ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. لوگوں کی تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہو کر آدمی کام کرے. یخشون الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. مخلوق کی فکر نہیں، ان کی تعریف کی فکر نہیں، اللہ کی رضا جوئی کی فکر ہے. اور دوسرے اپنے مباحات کے اندر، جائز کاموں کے اندر اچھی نیت کر لینا، اتباع سنت کی نیت کر لینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لینا. یہ
آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑے سے عمل میں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو آسانی اور سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔